السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تک یہ خوشخبری پہنچ گئی ہوگی کہ پاکستان اور سعودیہ کے درمیان ایک دفاعی معاہدہ طے پا گیا ہے، جس کے متعلق پاکستان اور سعودیہ دونوں کی طرف سے جو حکومتی سطح پر بیانات بھی جاری کیے گئے ہیں۔ ہم اس موضوع پر آپ کے لیے ایک مکمل سیریز لے کے آئے ہیں، اور اس سیریز کی ہم پہلی قسط آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے، جس میں ہم پاکستان اور سعودیہ کے درمیان جو تعلقات ہیں اس کا تاریخی پس منظر ہم جائزہ لیں گے۔ آئیے ہم پہلی قسط کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ابتدائی تعلقات کو ہم لے کے چلتے ہیں 1947 سے، جب پاکستان بنا۔ آپ جانتے ہیں جیسے ہی پاکستان بنا تو سعودی عرب ان ممالک میں شامل تھا جنہوں نے سب سے پہلے پاکستان کو تسلیم کیا۔ نہ صرف یہ کہ تسلیم کیا بلکہ مالی طور پر بھی پاکستان کی مدد کی، کیونکہ ان دنوں میں پاکستان مالی طور پر انتہائی غیر مستحکم تھا۔ 1948 کی پہلی عرب اسرائیل جنگ میں پاکستان نے کھل کر عربوں کی حمایت کی، جس پر سعودی عرب جو ہے اس نے اس کو بہت زیادہ قدر کی نگاہ سے دیکھا۔ 1950 اور 1960 کی دہائیوں کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو دونوں ممالک کے تعلقات مزید بہتر ہوئے۔ سعودی عرب کو پاکستان سے انجینئرز، ڈاکٹرز اور فوجی ماہرین جو ہیں ان کی ضرورت تھی۔ پاکستان کو سعودیہ سے تیل اور مالی معاونت کی اشد ضرورت تھی۔ یوں ایک ایسا تعلق وجود میں آیا جسے اسلامی بھائی چارہ کہا جانے لگا۔ فوجی تعاون کا اگر ہم آغاز دیکھیں تو 1960 کی دہائی میں ہی سعودی عرب نے باضابطہ طور پر پاکستان سے فوجی ماہرین کی تعیناتی کی درخواست کی۔ پاکستان نے اپنے فوجی افسران اور ٹرینرز سعودی عرب بھیجے تاکہ وہاں کی مسلح افواج کو تربیت دی جا سکے۔ یہ سلسلہ کئی دہائیوں تک جاری رہا، حتیٰ کہ آج بھی سعودی عرب میں کئی پاکستانی فوجی ماہرین جو ہے وہ اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ اسی دوران پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان خفیہ انٹیلیجنس بھی انکریز ہوئی، جس کا مقصد خطے میں کمیونزم اور بیرونی اثرات کو روکنا، کیونکہ ان دنوں میں روس جو ہے وہ پاکستان کی جانب یعنی افغانستان کے اوپر اپنا اثر رکھ رہا تھا، اور سننے میں یہ آ رہا تھا کہ وہ اس کی پوری کوشش ہے کہ وہ گرم پانی تک آئے۔ بہرحال یہ تعاون اس بات کا بھی ثبوت تھا کہ دونوں ممالک ایک دوسرے کے لیے سیکورٹی پارٹنر بھی بن چکے ہیں۔ یہ میں 1960 تک کی بات کر رہا ہوں۔ ہم آ جاتے ہیں 1980 میں، جب روس نے افغانستان کے اوپر حملہ کیا اور افغان جہاد سے سٹارٹ ہو گیا۔ پاکستان اور سعودی عرب کے جو تعلقات کی تاریخ ہے اس میں سب سے اہم موڑ 1980 کی دہائی میں آیا، جب سوویت یونین نے افغانستان میں حملہ کیا۔ اس وقت پاکستان ایک فرنٹ لائن اسٹیٹ تھا، اور سعودی عرب نے اس جنگ میں مالی اور نظریاتی دونوں سطح پر پاکستان کی بہت زیادہ مدد کی۔ سعودی فنڈنگ اور امریکی اسلحہ پاکستان کی انٹیلیجنس اور فوج کے ذریعے افغان مجاہدین تک پہنچتا رہا۔ یہ دور پاکستان اور سعودی عرب کے جو آپس کے تعلقات ہیں یہ سنہری دور کہلاتا ہے، کیونکہ دونوں ممالک نے ایک مشترکہ مقصد کے لیے مل کر کام کیا، اور عالمی سطح پر بھی اس کو بہت زیادہ سراہا گیا۔ تاہم اسی دور میں جو پرابلم ہوئی پاکستان کو، جو چیلنج درپیش ہوا، وہ تھا فرقہ واریت کا، جہادی نیٹ ورکس کا، اسلحہ کا، منشیات کا۔ بہرحال یہ سارا کچھ پاکستان کے اندر پرابلم آئی، اور آخرکار جیسے آج کل شدت پسندی میں نظر آ رہی ہے تو یہ اسی زمانے کی دین ہے۔ ہم چلتے ہیں آگے سے 1980 کے بعد اگر ہم 1990 کی دہائی میں آتے ہیں تو 1990 کی دہائی میں جو بہت بڑا ایونٹ تھا وہ تھا خلیجی جنگ۔ 1990 میں عراق نے کویت پر حملہ کیا تو سعودی عرب کو اپنی سلامتی کا ظاہر ہے خطرہ لاحق ہو گیا۔ اس موقع پر پاکستان نے سعودی عرب کو فوجی امداد بھی مہیا کی، اور پاکستانی فوجی دستے وہاں تعینات کیے گئے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب پاکستان نے کھل کر سعودی دفاع کے لیے اپنی مکمل حمایت کا اعلان کیا۔ اسی دہائی میں سعودی عرب نے پاکستان کی معیشت کو سہارا دینے کے لیے بڑے پیمانے پر جو تیل کی سہولتیں اور مالی امداد بھی دی۔ اگر ہم پھر اس کے بعد 2000 عیسوی میں آ جاتے ہیں تو یہاں بہت بڑا جو واقعہ تھا وہ 9/11 کا تھا۔ 9/11 کے بعد عالمی سیاست نے نیا رخ اختیار کیا۔ امریکہ نے دہشت گرد کے خلاف عالمی جنگ شروع کی، جس کے اثرات پاکستان اور سعودی عرب دونوں پر ہی پڑے۔ سعودی عرب نے پاکستان کے ساتھ تعلقات کو مزید گہرا کیا، لیکن ساتھ ہی امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات کو بھی برقرار رکھا۔ پاکستان کے اندر سعودی فنڈنگ سے مدارس بھی چلائے جاتے رہے، رفاہی ادارے بھی بہت سارے چلائے گئے۔ اس پر بین الاقوامی برادری نے تنقید بھی کی، ایون پاکستان کے اندر بھی اس کے اوپر بڑی تنقید کی گئی، لیکن دونوں ممالک کے تعلقات بہت مضبوط بنیادوں پر قائم تھے، لہٰذا اس سے بہت زیادہ فرق نہیں پڑا دونوں میں۔ ہاں، فرق کہاں پڑتا ہے؟ یمن تنازع ہوتا ہے اور تعلقات میں ایک دراڑ آ جاتی ہے۔ 2015 میں جب سعودی عرب نے یمن میں حوثی باغیوں کے ساتھ فوجی کارروائی کا آغاز کیا تو سعودی عرب نے پاکستان سے عملی فوجی تعاون مانگا۔
पाकिस्तान की पार्लियामेंट में उस वक्त नई नई PTI आई थी और उन्होंने वहाँ पर करारदाद पेश कर दी। और करारदाद क्या थी कि पाकिस्तान जो है वो गैर जानिबदार रहे और अपने फौजी किसी दूसरी सरजमीन पर ना भेजे। दूसरी सरजमीन से मुराद तो उस वक्त सऊदी अरब ही था। पार्लियामेंट में ये करारदाद मंजूर कर ली गई। उसमें जाहिर है ज़्यादा वोट जो हैं पीपल पार्टी के, और जब उनके मिले हैं और बहुत सारी दूसरी पार्टियों के, तो उनके वोट जब ज़्यादा हुए तो इससे प्रॉब्लम क्या आई? इससे प्रॉब्लम ये आई कि पाकिस्तान ने अपनी फौजें सऊदीया में नहीं भेजी। मसला यहाँ जो दरपेश आया कि एक दोनों ममालिक के दरमियान सर्द महरी पैदा हो गई। ताहम दिफाई ताउन मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुआ था, कम ज़रूर हो गया। पाकिस्तान ने कहा कि अगर सऊदी अरब की ज़मीन को ख़तरा हुआ तो वो हर हाल में सऊदी अरब के साथ खड़ा होगा। अच्छा, अगर हम उसके बाद के दौर को देखते हैं तो वो जो दरार आई थी वो कम होती हुई हमें नज़र नहीं आई। मौजूदा दौर 2020 के बाद की अगर हम बात करें तो गुज़िश्ता चंद बरसों में सऊदी अरब ने अपने विजन 2030 के तहत बड़े पैमाने पर इस्लाहात नाफिज करना शुरू किए हैं। पाकिस्तान को इन इस्लाहात में सरमायाकारी, मजदूर बरामदात जो हमने मजदूर वहाँ पे भेजे और दिफाई ताउन के ज़रिए हिस्सेदार बनाया गया। अब 2025 में पाकिस्तान और सऊदी अरब ने स्ट्रेटजिक बाहमी दिफाई मुआहदा जो है उस पर दस्तखत कर दिए हैं, जो दोनों ममालिक के ताल्लुकात को नई बुलंदियों तक ले जाता है। ये मुआहदा उस तवील तारीखी सफ़र पर मुश्तमिल है जो मैंने आपके साथ अभी डिस्कस किया बहुत तेज़ी के साथ। ये सारे का सारा जो रिश्ता था इसकी बुनियाद मजहब के पे भी है, फौजी तावन पे भी है और बाहमी एतमाद पर भी है। अगर हम आज के इस जो हमारा एपिसोड है इसका हम नतीजा सामने लेके आए तो पाकिस्तान और सऊदी अरब के जो हमने माजी से लेके अब तक के ताल्लुकात को देखें तो ये महज सफारती या फौजी नहीं है, बल्कि ये तारीखी, मजहबी, स्ट्रेटजिक ताउन है, दोनों के ताल्लुकात हैं। ये ताल्लुकात कभी कमज़ोर भी हुए हैं और कभी बहुत ज़्यादा मजबूत हुए हैं, मगर हकीकत यह है कि दोनों ममालिक एक दूसरे के लिए नागुज़ीर हैं। आज का दिफाई मुआहदा इस बात का ऐलान करता है कि ये रिश्ता मुस्तकबिल में मज़ीद गहरा होगा और आलमी सियासत पर अपने असरात छोड़ेगा। हम आज की अपनी किस्त यहीं पे ख़त्म करते हैं और दूसरी किस्त इंशाल्लाह थोड़ी देर में आपके लिए पहुंचाएंगे। दूसरी किस्त तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।